اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ آخر عشرہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کی رحمتوں برکتوں سے یقیناً ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور بہت جلد یہ رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ختم ہونے والی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر آدمی چاہے کتنا بھی اہتمام کر لے، لیکن کچھ کوتاہیاں اس سے ہو جاتی ہیں۔ انسان روزہ توڑنے والی چیزوں سے تو بچ لیتا ہے، لیکن بہت سے ایسے فضول، لغو اور لا یعنی کام کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے روزے میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر اللہ تبارک و تعالی نے واجب قرار دیا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو یہ روزے دار کے لغو اور بے حیائی کاموں کو دور فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرتا ہے تو اس کو مقبول زکوٰۃ کا ثواب ملتا ہے، اور جو اسے عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کو عام صدقات میں سے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقے کے دو مقصد ہیں۔ نمبر ایک، روزے کی کوتاہیوں کی تلافی۔ نمبر دو، امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا ایسا انتظام کہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر کے کچھ مسائل بیان کروں کہ صدقۃ الفطر کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کس کے اوپر واجب ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، انسان کس جگہ کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ تو اس سلسلے میں آئیے کچھ مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ صدقۃ الفطر کس آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ تو صدقۃ الفطر اس آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ جو شخص زندگی کی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے وہی تمام شرائط ہیں جو زکوٰۃ کے لیے ہیں، بس صرف اتنا ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور اس مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بقیہ تمام شرطیں وہی ہیں جو زکوٰۃ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ خالی جو پڑے مکانات ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، ان کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ مسافر کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، جبکہ اس کے اندر طاقت ہو، استطاعت ہو، اور اس کے پاس اتنے پیسے ہوں۔ جس جگہ مسافر ہوتا ہے اسی جگہ کے اعتبار سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ صدقۃ الفطر کس وقت ادا کیا جاتا ہے؟ تو صدقۃ الفطر کا اصل وقت تو عید الفطر کی صبح صادق کے وقت ہے، لہذا جو آدمی اپنے آپ کو اس حالت میں صبح صادق کے وقت پائے کہ وہ نصاب کا مالک ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے ماں باپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے، اگر وہ مالدار ہیں تو ان کے مال سے، اور اگر وہ مالدار نہیں ہیں تو ماں باپ اپنے مال میں سے۔ کم فہم پاگل بچوں کی طرف سے بھی ماں باپ ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو آدمی بالغ ہو گیا ہے اس کا صدقۃ الفطر ماں باپ کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کریں گے، لیکن اگر والدین ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گا۔ بیوی کا صدقۃ الفطر بھی شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن اگر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ حمل کے اندر کوئی بچہ ہے، ابھی پیٹ میں ہے ماں کے، صدقۃ الفطر اس کا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا بھی صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔
مستحب وقت صدقۃ الفطر کا یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، لیکن اگر عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر دیا جائے گا تو وہ ادا ہی سمجھا جائے گا، اس کی قضا نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک میں عید کی نماز سے پہلے کوئی 1 رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر رمضان سے پہلے کسی نے صدقۃ الفطر ادا کیا تو مفتیٰ بھی قول کے مطابق صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ صدقے کی مقدار کیا ہے، صدقۃ الفطر کی کتنا ہوگا، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گیہوں یا جو یا آٹا یا ستو سے نکالنا چاہ رہا ہے تو صدقۃ الفطر کی مقدار نصف صاع یعنی کہ 1.25 کلو اناج، جو یا ستو، آٹا یا اس کی قیمت جس علاقے میں جو بھی بیٹھتی ہو یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو صاحب ثروت حضرات ہیں، مالدار ہیں، ان کے لیے احادیث کے اندر دوسرے صدقۃ الفطر کی ترغیبیں آئی ہیں۔ کھجور اور کشمش کے ذریعے سے وہ صدقۃ الفطر ادا کریں، جو کہ 3 کلو 150 گرام بیٹھتا ہے، یعنی کہ ایک صدقۃ الفطر کی قیمت اگر کھجور سے نکالیں گے تو تقریباً 400 روپے اس کی قیمت بنتی ہے، اور اگر اس کی قیمت کشمش وغیرہ کے ذریعے سے نکالیں گے آج کے دور میں تو ایک صدقۃ الفطر کی قیمت تقریباً 600 روپے کے قریب بنتی ہے۔ اس لیے صاحب ثروت حضرات کو چاہیے کہ وہ گیہوں، جو، آٹے وغیرہ کے بجائے وہ کشمش یا چھوارے یا کھجور کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کریں تاکہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ صدقۃ الفطر میں جو بھاؤ ہوگا اناج کا، کشمش کا، جو کا، وہ بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوگا۔ صدقۃ الفطر میں اگر کوئی آدمی چاول دینا چاہے تو 2.25 کلو چاول نہیں چلیں گے، بلکہ اس کے اندر 2.25 کلو اناج کی قیمت جتنی بیٹھتی ہے اس قیمت سے جتنے چاول خریدے جا سکتے ہیں اس سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ ایک فقیر کو پورا صدقہ دینا چاہیے، لیکن اگر متعدد فقیروں کو الگ الگ تقسیم کر دیا جائے ایک صدقۃ الفطر کو ہی تو یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ سادات کے لیے، جس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے زکوٰۃ کے مسائل میں، سادات کے لیے صدقۃ الفطر لینا جائز نہیں ہے۔ فطرے کی رقم قبرستان یا مساجد میں بھی لگانا جائز نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کسی کافر کو دینے کی گنجائش علماء نے لکھی ہے، لیکن بہتر ہے کہ کسی مسلمان کو ہی دیا جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں عدم جواز کا مسئلہ لکھا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کافر کو نہ دیا جائے۔ کوئی آدمی کسی جگہ پر نوکری کرتا ہے، کسی دوسرے اسٹیٹ میں، شہر میں یا کسی دوسرے ملک میں، اب وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے وہیں رہ کر کے تو وہیں کے قیمت کے اعتبار سے یا وہیں کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا، لیکن اگر وہ اپنے گھر پر فون کرے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرانے کے لیے تو اس بارے میں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں ہوگا وہاں کے اعتبار سے 2.25 کلو اناج کی جو قیمت بنتی ہے اس کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ مثلاً کوئی آدمی سعودی میں رہتا ہے اور وہ ہندوستان کے اعتبار سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرانا چاہتا ہے، ہندوستان میں اپنے گھر والوں کے ذریعے سے کرانا چاہتا ہے، تو سعودی میں 2.25 کلو اناج کی جو قیمت بنتی ہے اس کے اعتبار سے یہاں پر صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ یہ چند مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔